وڈے مشہور امام ہیں، انہاں وچوں ایک بہت بڑی قدآور شخصیت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر بالفرد اللہ کریم الحمد تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن پاک نازل نہ کرے ہا، قرآن پاک دی 114 سورتاں نازل نہ ہوویں نا، 540 رکوع، 6600 تو زیادہ آیات اگر نازل نہ ہونیاں، اور اگر اللہ کریم صرف سورۃ العصر نازل کرے ہا چا، قیامت تک آمن والے انسانہ دی ہدایت تے رہنمائی واسطے سورۃ العصر ہی کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لو تدبر الناس هذه السورہ لواسعتهم، اگر ساری کائنات دے انسان صرف سورۃ العصر دے اندر غور و فکر شروع کر دے ون تا انسانہ دی سوچ بچار تے غور و فکر تے تفکر تے تدبر واسطے یا اکو سورۃ العصر بھی کافی ہے۔ اچھا بولی اے ٹھیک ہے یا اردو بھی شروع کراں؟ بولی اے ٹھیک ہے آپ سے؟ او ذرا ہوں سنو کیا انداز ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے میرے سامنے سورۃ العصر آخری پارہ، اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا میں اللہ کریم زمانے دی قسم، اللہ جڑی چیز دی قسم اٹھاوے اس دی گواہی مراد ہوندی ہے۔ سارا زمانہ گواہے، سارے دے سارے انسان نقصان وچن، نقصان تو بچن دا طریقہ مال نہیں، دنیا نہیں، جائیداد نہیں، قوم قبیلہ نہیں، دنیا دے عہدے نہیں، اقتدار نہیں، حکومت نہیں، کرسی نہیں۔ کوئی اقتدار نال حکومت نال نقصان تو بچ سکدا ہوندا تا فرعون جیسا حکمران دریائے نیل دے پانی دے اندر ہوتے کھا کھا غرق نہ ہویا۔ اگر کوئی دولت نال نقصان تو بچ سکدا ہوندا قارون جیسا مالدار زندہ زمین دے اندر غرق نہ ہویا۔ اگر کوئی حسن و جمال نال نقصان تو بچ سکدا ہوندا تو ابو لہب جیسا حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا جہنم دا ایندھن نہ بنیا۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے دے سارے انسان نقصان وچن۔ اور رب العالمین نقصان تو بچن دا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے 4 اصول بیان فرمائن، کوئی اوکھی گل نہیں، سوکھی سوکھی گل، کو کم کرو تھوڑی۔ نقصان تو بچن واسطے پہلا اصول الا الذین آمنوا، جنہ لوگاں نے ایمان قبول کیتے او بندے نقصان تو بچ گئے۔ ان میں جڑیاں 2 گلاں سناونا چاہنا اس سے غور کرے اور دل دی تختیاں تے اے 2 گلاں لکھنیاں۔ ایمان ہوئے بندے دے دل وچ، لیکن منافقانہ ایمان نہ ہوئے، مخلصانہ ایمان ہوئے۔ اے میرے بیان دی بنیادی نے لفظ
انسان نقصان تو بچ سکتا ہے لیکن مخلصانہ ایمان ہوئے، منافقانہ ایمان نہ ہوئے۔ تے نمبر 2 مخلصانہ ایمان بھی او ہوئے جرا شرک دی ملاوٹ تو پاک ہوئے۔ بغیر مخلصانہ ایمان دے شرکانی ملاوٹ تو پاک ایمان تو بغیر کوئی بندہ بھی نقصان نو نہیں بچ سکتا۔ رب العالمین دے قرآن دا حوالہ اے میرے سامنے سورت ہود تے 12واں پارہ کھلا ہوئے ہے۔ اتھا قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے آیت نمبر 42 کھلی ہوئی ہے۔ دوستاں حوالہ دیکھنا بھی ہے جی میں قرآن پاک نو پڑھنا ثواب ہے، قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مخلص ایمانداراں لے کے کشتی دے سوار ہو گئے، پہاڑاں دی طرح بڑیاں بڑیاں موجاں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس ویلے ایماندار بندہ نو لے کے کشتی دے سوار ہوئے، قرآن پاک دے الفاظ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نو ویکھیا کنان نامی بیٹا وکھرا کھلوتا ہوئے کشتی دے سوار نہیں ہویا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا خالی قصہ نہیں سناونا، وچوں مسئلے سناونے، انہاں مسئلہ تے غور کرنا ہے۔ قصہ تو سنتے رہندے علماء کرام تو۔ فرمایا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اے میرے پیارے بیٹے سانے نال کشتی دے سوار ہو جا، اج منکرین نال، باغیاں نال، کفر کرن والا نال کیوں کھلوتا ہوئے ہیں؟ ایمانداراں دی جگہ کشتی ہے، کشتی نو باہر نہیں۔ ان خیال کرے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن حوالہ کھلا ہوئے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا انہم مغرقون۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کشتی دے اندر ایمانداراں نو بلاونے، جیڑے شرک کرن والے ہیں انہاں نو کشتی دے اندر نہیں بٹھاونا۔ پڑھے لکھے ساتھی ذرا گل نو سمجھو۔ حافظ صاحب تشریف فرما قرآن پاک دی ایک آیت نو سمجھ لونا، قرآن پاک دی ایک آیت نو سکھ لونا، 1000 رکعت نوافل تو بھی زیادہ ثواب ہے۔ ہن میں مقام سمجھاون لگا، میں چاہنا میرے دوستن اللہ 1000 رکعت نوافل تو زیادہ ثواب عطا چکرے۔ میری انگلیاں ویکھو، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام شرک کرن والا نو کشتی دے اندر نہیں بٹھاونا، شرک کرن والا نو کشتی دے اندر نہیں بلاونا، تے نمبر 3 شرک کرن والا دی سفارش بھی نہیں کرنی میں اللہ دے دربار وچ۔ یہ 3 گلاں غور نال دوبارہ میں دہراون لگا، دوست یاد کرو۔ شرک کرن والا نو کشتی دے اندر نہیں بلاونا، شرک کرن والا نو کشتی دے اندر نہیں بٹھاونا، تے شرک کرن والا دی سفارش بھی نہیں کرنی میں اللہ دے دربار وچ۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا شرک کرن والا ہے، تے حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ ہن دوستاں کو پوچھنا چاہنا، شرک کرن والا نو
اچا جواب دیوے تاں تسلی ہو سی بے ساتھی میری بولی سمجھ رہے ہیں شرک کرنوانا نو کشتی دے اندر بلاونا ہائی یا نہیں بلاونا نہ اچا بلاونا ہائی تے نوح علیہ السلام نے بیٹے نو کیوں بلایا ہے سوال ہے نا سوال تے غور کرو شرک کرنوانا نو کشتی دے اندر نہیں بٹھاونا حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں دعوت دیتی ہے کشتی دے اندر آ جا سوال ہے نا اس سوال دا جواب سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر جواہر القرآن دے اندر دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا گنان کلمہ پڑھدا ہے لیکن اتو وچو ایماندار کوئی نہیں تے حضرت نوح علیہ السلام بیٹے دے دل دا حال کوئی نہ جان دے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا میرا بیٹا کلمہ پڑھ دے ایماندار ہے تاں کشتی دے اندر بلا لے تے دوستو اگر اتنا جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام بیٹے دے دل دے حال نو جان دے ہوں دے اتو کلمہ پڑھ دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں اگر بیٹے دے دل دے واقف ہوں دے تا بیٹے نو کشتی دے بلاون دی دعوت دے من دی ضرورت نہیں مسئلہ سمجھ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام دی شان برحق حضرت نوح علیہ السلام دا مقام برحق حضرت نوح علیہ السلام دا رتبہ برحق لیکن دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق دل دا حال جان دے ہوں دے جو بیٹا اتو کلمہ پڑھ دے ایتا منافق کے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں پیغمبر کدے بھی کشتی نہ بلاوے نا حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھے بیٹا ایماندار ہے کلمہ جو پڑھتا ہے لیکن دل دے اندر ایمان کوئی نہیں تے جس ویلے بیٹے نو بلایا نے بیٹے نے جواب دیتا ہے قال ساوی الى جبل یاسمنی من الماء گل سمجھنیے ابا جان میں کشتی تے امن واسطے تیار کوئی نہ پانی تو بچنا ہے نا پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے اے میں گل ذرا دورے تفسیر دی کرن لگا پڑھے لکھے ساتھی غور کرو پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے غور کیتا نے پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے ابا جان میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا سا ابا جی تہاڈا کشتی والا سبب کمزور ہے تے میرا پہاڑ والا سبب مضبوط ہے پہاڑ مینوں بچا لے سی حضرت نوح علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ نہ بیٹے نہیں پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے اج اسباب نو نہیں ویکھنا مسبب الاسباب نو ویکھنا ہے جڑا سارے اسباب دا خالق ہے سارے اسباب دا مالک ہے کشتی نہیں بچا سکتی پہاڑ نہیں بچا سکتا مسبب الاسباب نے بچاونا ہے جڑا سارے اسباب دا خالق تے مالک ہے ہن خیال اگلا تحفہ ایک اور تحفہ بھی لے لو دوست اگلا تحفہ بیٹے کشتیاں نہ سبب کمزور ہے پہاڑ نہ سبب مضبوط ہے یہ ٹھیک ہے لیکن کشتیاں نے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہے
تے پہاڑ والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا. اسباب او اختیار کرنے چاہیے جڑے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے. میں اس جملے دے اندر الحمدللہ حافظ صاحب سمندر کودج بند کر چھوڑا ہے. ہن میں ذرا گل کھولن لگا. جسم نو کجنا ہے حلال دے کپڑا نال بھی انسان جسم نو کج سکدا ہے تے حرام دے کپڑا نال بھی انسان جسم نو کج سکدا ہے. اے کپڑا سبب ہے جسم نو ڈھانپن واسطے لیکن حلال دے کپڑے دی اللہ دی طرفوں اجازت ہے تے حرام دے کپڑے دی اللہ دی طرفوں اجازت نہیں. پیٹ بھرنا ہوئے حلال دے کھانے نال بھی بندہ پیٹ بھر سکدا ہے, حرام دے کھانے نال بھی پیٹ بھر سکدا ہے, لیکن حلال کھانے والے سبب دی اجازت ہے تے حرام کھانے والے سبب دی اجازت نہیں. انسان نو پیاس لگیے معاذ اللہ شراب نال بھی پیاس بجھا سکدا ہے تے پانی نال بھی پیاس بجھا سکدا ہے, لیکن پانی والے سبب دی اجازت ہے تے حرام سبب دی اجازت نہیں. بڑیاں مثالاں میں سمندر کودج بند کر چھوڑے الحمدللہ. ہن تساں دوست میری تسلی کرو, میں تواڈے واسطے اللہ تو دعا منگسا انشاءاللہ. حلال والے سبب دی اجازت ہے یا حرام والے سبب دی اجازت ہے؟ حلال. او سبق تے بیٹا کشتی والے سبب دی اجازت ہے تے پہاڑ والے سبب دی اجازت نہیں اللہ دی طرفوں. اسباب او اختیار کرنے چاہیے جڑے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. یہ لفظ دل دی کھڑکیاں کھولنی ہیں دوستاں. آج اس بندے نے بچنا ہے جڑے بندے تے اللہ دی رحمت ہوئی. اللہ من رحیم تے اللہ دی رحمت موحد تے ہوندی ہے, مشرک تے اللہ دی رحمت نہیں ہوندی. بیٹا میں انہیں دعویٰ نہیں کیتا, دلائل ان دلائل. ہن تساں دوست اگر اے میری گل سمجھ گئے ہو تو میری تسلی تو کراؤ چا سارے بھائی, لیکن اچھی آواز نال اللہ دی رحمت موحد تے ہوندی ہے یا مشرک تے؟ اچھا اچھا موحد تے ہوندی ہے یا مشرک تے؟ دلیل سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں بین سحری و نہری. حدیث پاک دے لفظ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ حدیث کی کتاب چین بینہا کے نتی وزا کے نتی. اس جگہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک کئی آمنہ دلال دنیا تو ٹورن والین تے بار بار فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ دی لعنت ہوئے یہودیاں تے, اللہ دی لعنت ہوئے عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں دے ون کے سجدے کیتے. جیرا کم مسجد وچ اللہ واسطے کیتا جاندا ہے او نبیاں دی قبراں دے شروع کر دیتا. جیرا پیغمبر دی قبر دا سجدہ کرے ڈرو نہیں نا, ایک منٹ ڈرو نہیں. جیرا پیغمبر دی قبر دے سجدہ کرے اس سے اللہ دی رحمت ہے یا اللہ دی لعنت ہے؟ اچھا اچھا اچھا. یہ تو حدیث پاک دی تصدیق ہے, یہ تو حدیث پاک دی بارے اساں گل کر رہے ہیں. بے نبی سونے سچ فرمایا ہے جڑا پیغمبر دی قبر دا سجدہ کرے اس تے تو اللہ دی لعنت, تے جڑا پاکستان دی قبر دا سجدہ کرے اس سے اللہ دی رحمت آمنی ہے. یہ قصور حافظ صاحب میرا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں,
رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ان میں 3 لفظ بولن لگا سبق میں روک چھوڑا ہے. اللہ نے جتنا بھی سارا جسم بنایا ہے، ہاتھ بھی اللہ نے 2 بنائیں، پیر بھی اللہ نے 2 بنائیں، اکھاں بھی اللہ نے 2 بنائیں، کان بھی اللہ نے 2 بنائیں، گھٹنے بھی اللہ نے 2 بنائیں، کوہنیاں بھی اللہ نے 2 بنائیاں، کندھے بھی اللہ نے 2 بنائیں، لیکن 3 چیزاں اللہ نے 2 نہیں بنائیاں. دل بھی ایک بنایا ہے، متھا بھی ایک بنایا ہے، تے زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے. انہیں کوئی سریکی دا محاورے ہوں، یہ کوئی گھڑن تو تلی واٹواں مسئلہ نہیں، قرآن دے دلائل ان. یہ میرے سامنے 21واں پارہ تے سورت دا نام سورت الاحزاب. رب العالمین فرمانے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ. یہ حوالہ آیت نمبر 4، انگلی میں رکھے ہوئی انگلی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ. کسی بندے دے پیٹ وچ، کسی بندے دے سینے وچ میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا ہے. مسئلہ سمجھا چھوڑے، دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے. کس دا؟ اچھا اچھا کس دا؟ یہ مکان اللہ نے ایک بنایا ہے. میں دل نو مکان آکھ رہے ہاں، یہ مکان بھی اللہ نے ایک بنایا ہے. تا ایک مکان وچ مہمان بھی ایک ہونا چاہیے. کون؟ اچھا اچھا کون؟ تے زبان بھی اللہ نے ایک بنائیے. یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. سورت دنا سورت البلد آیت نمبر 8 تے 9 میں کھولی ہوئی ہے. میں اللہ نے انسان دی اکھاں بھی 2 بنائیں، ہونٹ بھی 2 بنائیں، لیکن لسانہ زبان میں اللہ نے ایک بنائیے. زبان ایک تا ایک زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکار ایک دی ہونی چاہیے. کس دی؟ اچھا کس دی؟ زبان ایک اللہ بناوے تے اوکھے ویلے پکاراں غیراں دیاں. ہائے ہائے. تے پیشانی تے متھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے. بیٹا پیشانیاں 2 تو نہیں نا، ایک. مسئلہ سمجھ آ گیا. پیشانی ایک تا ایک پیشانی دے نال سجدہ بھی ایک دا ہونا چاہیے. کس دا؟ ہن اگر دوست گھبراؤ نہیں تو میں نے اچھا دا سوچا اے تہاڈا میرا متھا تے پیشانی اللہ تو بغیر کسے ہور بنائیے جی. اچھا جے پیشانی تے متھا اللہ تو بغیر کسے ہور نہیں بنایا تا سجدے دے لے کلا تو بغیر ہور کون ہو سکتا ہے. متھا تے پیشانی بناون والا کلا اللہ ہے، تا پیشانی دے نال سجدے دے لین بھی کلا اللہ ہے. میں ہن پھر سبق تے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہ نبیاں دی قبراں دے سجدے کیتے یہودی دے عیسائی لعن اللہ انہاں تے اللہ کریم دی لعنت. مسئلہ عرض کرنا چاہنا ہم اللہ دی رحمت شرک کرن والے تے نہیں آندی، اللہ دی رحمت توحید منن والے تے آندی ہے. بیٹا آ جا، سچا ایمان قبول کر، کشتی سوار ہو جا. بیٹے نے گل نہیں منی،
رب العالمین نے فرمایا ہے سورت ہون 12واں پارا، پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گیا ہے، چڑھدیاں چڑھدیاں بالکل بلندی تے جا پہنچے۔ اللہ کریم فرماندے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ یہ حوالہ پانی بھی اچیرا ہوندا گیا تے اچھا ہوندے ہوندے پانی بھی پہاڑ دی چوٹی تے جا پہنچے تے بیٹا کنان ہوتے کھمن لگ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھا ہے بیٹا غرقوندا پیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے رب العالمین دی بارگاہ وچ، قرآن پاک دے الفاظ ونادا نوح ربہ۔ میں سبق روک چھوڑا ہے، میں تسا دوستان ہن قرآن پاک دے 2-3 مقامات دی سیر کرونی ہے، پر لفظاں تے دوبارہ غور کرے۔ ونادا نوح ربہ، اس مشکل دے پریشانی دے عالم وچ 3 کلمے، میری انگلیاں ویکھو نا دوست، نادا نوح ربہ، اللہ نو منن والے 2 اچھا جواب نے سن مینوں خوشی ہوئے، تھوڑے واسطے میں رحمت دی دعا کراں۔ اس مشکل وقت وچ حضرت نوح علیہ السلام نے کس نو بلایا؟ اللہ دا نا اچھا کس نو؟ یہ ہن لفظاں تے غور کرنا ہے، نادا نوح ربہ 16واں پارا تے سورت دا نام سورت مریم۔ اے میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، 120 سال دی عمر والے ضعیف العمر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماندے نے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ۔ نادا نوح ربہ زکریا اذ نادا ربہ۔ 120 سال دی عمر والے زکریا علیہ السلام دی اولاد واسطے کس نو پکارا؟ 17واں پارا تے سورت دا نام سورت الانبیاء۔ اے میرے سامنے سورت الانبیاء، لفظاں دی ترتیب تو ویکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام دا انداز، اے میرے سامنے آیت نمبر 83 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ یہ حوالہ ہے۔ نادا نوح ربہ زکریا اذ نادا ربہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اپنی بیماری تے دکھ نو دور ہون واسطے رب دی پکار کیتی۔ ساڈا قصور کے رہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گردن دے اسرے چلائے گئے پشاور دی سرزمین وچ۔ سارے پیر و مرشد سیدنا عبد اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تے 14 قاتلانہ حملے ہوئے۔ غلطی تے قصور کے رہی یا دعوت دیتی ہے اولاد دی ضرورت ہوئے، بیماری دور کرامر دی ضرورت ہوئے، مشکل دے پریشانی آ جاوے۔ تنبیاء کرام دا طریق ہے اس موقع اتے غیبانہ پکارا دے لائق صرف کوڑے۔ زبان اکے تا ایک زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکارا دے لائق بھی اکے۔ او سبق دے نادا نوح ربہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب نو بلایا، فقال تے کیڑے انداز نال، رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق
وانت حکم الحاکمین، یہ حوالہ ہے۔ اے میرے پروردگار، ہن غور کرے تے میں ایک اور مسئلہ وچوں سمجھاونا ہے۔ رب ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا دا میرے خاندان وچ ہوئے تے تیرا وعدہ ہے میں تیرے خاندان نو بچاونا ہے۔ اللہ تو سارے بادشاہاں دا وڈا شہنشاہ ہے، بیٹا ڈبدا پیے اپنا وعدہ پورا کر۔ جس ویلے بیٹے نو ڈبدے ہوئے ویکھے حضرت نوح علیہ السلام نے رب نو بلایا ہے تے اللہ تو منگ دے ویلے کسے دا واسطہ وسیلہ بھی پیش نہیں کیتا۔ میرے بھائیاں اس گل تے دوبارہ غور کرنا ہے۔ اللہ تینوں پیراں دا واسطہ، اللہ تینوں فقیراں دا واسطہ، اللہ تینوں فلانے بزرگ دا واسطہ، اللہ تینوں حضرت حسن حسین دا واسطہ، اللہ تینوں حضرت علی دا وسیلہ دے واسطہ۔ بغیر واسطے دے وسیلے دے منگنا انبیاء کرام دی سنت ہے۔ میں قرآن سر تے رکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑا ہے۔ الحمد شریف تو لے کے منات دی سین تک سارے قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ کسے ایک پیغمبر دی دعا بھی ایسی نہیں کہ جس نے اللہ تو دعا منگی ہوئے تے کسے دی ذات دا واسطہ دے وسیلہ پیش کیتا ہوئے۔ اللہ مہربانی کر، بیٹا ڈوبتا بھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر انہو لیس من اہلک، ہن جاگو جاگو، انہو لیس من اہلک، اے تہاڈی نظراں وچ، تہاڈے دفتر وچ، تہاڈے کاغذاں وچ، تہاڈی لسٹ وچ، تہاڈی فہرست وچ تہاڈا بیٹا ہے، لیکن میں اللہ دے دفتر وچ اے تہاڈا بیٹا نہیں ریا۔ اللہ کریم کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس دا کردار ٹھیک نہیں، اے تواڈے رستے تے نہیں چلا، سچا ایمان قبول نہیں کیتا، منافقانہ ایمان ہے تے شرک دی ملاوٹ والا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر کردار ٹھیک نہیں تا تواڈا بیٹا ہی نہیں۔ قرآن دی تصدیق کون کرسی؟ میں اچھی آواز نال دوستاں دی زبانی سننا چاہنا۔ پیغمبر دے بیٹے دا کردار نہیں صحیح نہیں تا پیغمبر دی اولاد کہلاون دا حقدار ہے؟ گھبراؤ نہیں، کردار اگر ٹھیک نہیں تا پیغمبر دا بیٹا پیغمبر دی آل تے اولاد کہلاون دا حقدار ہے؟ تے جس دے ایک ہاتھ وچ حکا ہوئے تے دوے جو کتا ہوئے، داڑھی صاحب چٹ ہوئے تے مچھاں ایویں جویں سکوٹر دیاں بریکاں، او نبی دی اولاد کہلاون دا حقدار ہے؟ چپ کر گئے ہو۔ پنجاب والے دا بادشاہ ہو جی، یہ سید بادشاہ ہے، واہ بھائی واہ، داڑھی چٹ تے مچھاں تے وٹ۔ نماز اکھے جی نماز مدینے شریف پڑھ دے ہوندے کھاندے ساڈے کول ہی نا، نہیں سمجھ آئی، کھاونا ساڈے کول تے نماز مدینے، واہ بھائی واہ۔ اصل ایک بڑا البیہ ہے نا پنجاب دے دوستاں دا، سانو پہچان کوئی نہیں۔ ایک پیر صاحب آیا نا مرید دے گھر، مرید نے بٹھایا، چاہ پانی دا انتظام کرن لگا تے مریدنی نے پردہ کیتا ہویا آئی۔ میری بولی نہیں سمجھ آتی پئی تو مریدنی نے پردہ کیتا ہویا آئی۔ مرید تک یہ نا چاہ پانی گوش موش وغیرہ کو مرغی بندوبست کراں،
تے پیر صاحب مریدنی نو آکھن لگا تیں جو پردہ کیتا ہوا ہے تے منہ نو چھپایا ہوا ہے، دن قیامت دے میں تہاڈی سفارش کرنی ہے تے تانوں میں کھچ کے تے جنت لے ونجنا ہے، میں جو تیرا چہرہ ویکھا ہویا نہ ہو سی، پہچان کیویں ہو سی میری مریدنی کون ہے؟ اس آخے وہ پیر صاحب ہن کیا کرنا چاہیے، پہچان کیویں ہو سی؟ کہ کم از کم منہ تو کپڑا تا اتار۔ مریدنی بیچاری سادی ہے، اس نے منہ تو کپڑا اتار چھوڑا۔ پیر جیرے ویلے مرید واپس آیا، اس اپنی گھر والی نو آخیا اب اے پردہ کیوں اتار؟ اس آخیا بے وقوف، اے حضرت نے ساری سفارش کرنی ہے، سانو جنت لے ونجنا ہے، کہ اس میں دا چہرہ نہ ویکھا ہویا دن قیامت دے پہچان کیویں ہو سی؟ چلو ٹھیک ہے، مرید کوئی سمجھدار آئی، اس حضرت نو کھانا شانا کھوایا، روٹی پانی بوتل چائے، یہ رواج ہے۔ جس ویلے پیر صاحب روانہ ہون لگے، مرید نے چھری